دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا خاتم الانبیاء وامام المرسلین والتابعین له باحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا وممن یستمعون القول فیتبعون احسنہ من هؤلاء المحسنین یا رب العالمین. حضرات و خواتین اور معزز سامعین، بالخصوص القلم سے متعلقین، محبین، محبوبین، مکرمین، معکرین، انشاءاللہ الصحہ المعافین المقبولین المبارکین برحمت اللہ و فضلہ وہو رب العالمین. تو آپ حضرات و خواتین آج سن رہے ہیں درس تفسیر القرآن تدبر و عمل. آئیے قرآن پڑھیے، سیکھیے، سمجھیے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیجیے. آج ہمارے سامنے تفسیر آیت نمبر 109 اور 110 کی ہے، اسی پر ہم اکتفا کریں گے. اور وقت چونکہ کافی نکل چکا ہے، حالانکہ میں کافی پہلے درس کے لیے یہاں پر آیا تھا، اور آج انہی دو آیات پر ان کی اہمیت کے مد نظر اکتفا کرنا کافی ہے. آئندہ چہارشنبہ کو انشاءاللہ 3 آیات 111 سے لے کر 113 تک درس میں آئیں گی. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. شیطان کے بعد سب سے بڑے آپ کے دشمن ہیں جو دینی آپ کے دشمن ہوں. تو ان کی سب سے بڑی آرزو اور تمنا ہمیشہ سے کیا رہی ہے؟ تخلیق آدم کے بعد سے، جب سے مسجود ملائکہ آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے قرار دیا گیا، شیطان کی سب سے بڑی آرزو تھی. اور پھر نوح علیہ السلام کی بعثت کے بعد کفار و مشرکین بالخصوص عہد نبوی میں، خاتم الانبیاء والمرسلین میں، یہود اور بت پرستوں کی سب سے بڑی آرزو کیا ہوتی ہے، جو کسی بھی حاسد کی ہوتی ہے، کہ اپنے فائدے سے زیادہ دوسروں کا نقصان. تو کفار کی موجودہ زمانے میں عہد نبوی سے سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اپنا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن انہیں اپنے فائدے سے زیادہ مسلمانوں کے نقصان کی فکر رہتی ہے. اس لیے ہر طرح کی وہ قربانی جانی مالی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے دیتے ہیں. اور اس کا سبب اللہ رب العالمین نے بتایا کہ حسدا من عند انفسہم، بطور حسد کے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اہل اسلام موجودہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تا دم اور قیامت تک انہیں پتہ ہے کہ تمام جتنے مذاہب ہیں وہ صرف مذاہب ہیں، کوئی دین نہیں. دین صرف اسلام ہے جو ابتدائے افرینش سے لے کر انتہائی عالم تک ہے. اور خیر آخرت میں ظاہر بات ہے، زندگی جو آخرت کی ہے، وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ کے تحت اہل ایمانی کے لیے جنت کی زندگی ہے. تو سب جانتے ہیں اور اکثریت جانتی ہے، ابو فرعون سے لے کر ابو جہل، پھر ابو جہل سے لے کر موجودہ دور کے بڑے سے بڑے ملحدین بھی، کہ دین اسلام ہی اللہ جو خالق ارض و سما ہے اس کا پسندیدہ اور اس کی طرف سے ایکسیپٹڈ اور اس کے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول سچا دین ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اور پھر ایسے لوگوں کو جو اسلام کو نہیں مانتے، قبول کرتے، ان کو وارننگ دی گئی، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کوئی بھی دین اسلام کے علاوہ ہے ہی نہیں. اگر کسی اور چیز کو آدمی کسی مذہب کو دین بنا کر اس کو اپنے عبادات اور معاملات کا ایک منہج قرار دے گا، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اللہ تعالیٰ کے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اور آخرت میں سب سے بڑے لوزر اور نقصان اٹھانے والے یہی لوگ ہوں گے. تو لہذا کفار نے کیا چاہا، کیا آرزو کی، اللہ کی زبانی سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدیر۔ اب کیا جائے؟ کہا کہ حاسدوں کی حسد سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو جو کام کرنا ہے آپ وہ کیجئے بطور مسلمان اور مومن کے، جو ایمان و اسلام کا تقاضا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 110 میں اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ پہلے مختصر سے 2 آیت کا ترجمہ، لیکن اس سے پہلے مقدمہ پہلے بھی میں کافی شرح کے طور پر بیان کر چکا ہوں، وہ یہ کہ صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے، ایک کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد کی سیرت سے ہے، یہود کے ساتھ، یہود کی آرزو سے، اور ایک کا تعلق مکی زندگی میں مشرکین مکہ کے سرغنہ اس امت کا فرعون، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، ابو جہل عمرو بن حشام، ان کا ایک واقعہ ہے۔ واقعہ یہ کہ کیونکہ مخرم ابن مخرمہ جو تھا، یہ بانجا تھا ابو جہل کا۔ انہوں نے ابو جہل اپنے ماموں سے کہا یا خال، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیس محمد علی الحق مسور بن، ابو جہل کے بانجے کا نام تھا مسور بن مخرمہ۔ تو یہ مسور بن مخرمہ کہتے ہیں ابو جہل سے کہ مامو جان کیا محمد حق پر نہیں ہے؟ کہا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ حق پر ہیں۔ کہا پھر یہ جو ہے جنگ و جدال اور لڑائی تنازع، یہ سب دشمنی عداوت کو چھوڑ کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیونکہ وہ جو بانجے تھے ان کے وہ مسلمان تھے یا بعد میں ہو گئے تھے۔ خیر اسلام کے بعد انہوں نے یہ واقعہ روایت کیا، تو ابو جہل کہنے لگے یبن اختی، کہ میرے بھانجے سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم، یعنی جس قبیلے سے ابو جہل تھا، قریشی تھے لیکن بنو ہاشم کے علاوہ دوسری شاختے تھے، تو ابو جہل کہنے لگے کہ بھائی اپنے بھانجے بات سنو، ہم اور بنو ہاشم کمز ماہر ریحان، سباق یعنی کمپٹیشن کے 2 گھوڑوں کی طرح رہے ہیں جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں۔ کوئی بھی بڑھ چڑھ کر انہوں نے کام کیا، حاجیوں کو کھلانے پھیلانے کے، حاجیوں کی رہائش، حاجیوں کی خدمت کا، ہم نے ان سے بڑھ چڑھ کر کیا۔ ہم نے بنو ہاشم کو اپنے آگے نہیں بڑھنے دیا، اور اگر ہم آگے ان سے نہیں بڑھ سکے تو پیچھے بھی نہیں ہوئے، برابر 2 سباق کے گھوڑوں کی طرح مقابلے میں، کمپٹیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہے، شانہ بہ شانہ چلتے رہے، ہم نے ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اب منہم نبی ولیس منا، ان میں ایک نبی آئے ہیں بنو ہاشم میں سے، ہم میں سے نہیں، یہ ہم سے برداشت نہیں، یہ قبول نہیں، لہذا ہم نے ٹھان لیا ہے کہ اس نبی کو ماننا نہیں، اقرار نہیں کرنا۔ دل سے تو وہ تسلیم کرتے تھے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے تون و کرہن کے یہ نبی ہیں، لیکن زبان سے انہوں نے اقرار نہیں کیا، جس طرح ابو طالب نے دل سے مانتے ہوئے کہ سب سے سچا دین محمد ہے، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، جو جاہلی نخوت تھی اس کی وجہ سے۔ دوسرا واقعہ ہے یہود مدینہ کا، جو بعد میں خیبر میں منتقل ہو گئے ہیں، اور یہود خیبر کا بھی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بیگم حضرت صفیہ نے بیان کیا۔ کہا مجھے ہلکی ہلکی نیند یاد ہے، میں نیند میں تھی کہ میرے باپ نے میرے چاچے سے کچھ کہا، یا کوئی اور یہودی تھے، انہوں نے کیا کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور قبا میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو یہود چونکہ پہلے سے انتظار میں تھے، چیک کرنے کے لیے گئے، واپس آئے تو حضرت صفیہ کہتے ہیں کہ میرے چاچے سے جب یہ گفتگو ہوئی کہ بھئی اس نبی کے اندر وہ علامات پائی جاتی ہیں جو تورات میں ہیں، تو
جواب ملا کہ ہاں سب کی سب علامات ہیں، یہ وہی نبی ہیں جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے ہیں، جن کے انتظار میں ہم اور ہمارے آباء و اجداد ہزاروں سال سے یہاں ہیں۔ کہا پھر فیصلہ کیا کیا ہے؟ کہا کہ عداوت اور دشمنی حسد کی وجہ سے، کیونکہ ہم تو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ کسی یہودی ماں کے شکم سے یہ آخری نبی آئے گا، لیکن یہ بنو اسرائیل میں سے ہیں، لہٰذا یہ ہمیں علم ہوتے ہوئے بھی کہ یہ سچے نبی ہیں، انہیں ہمیں ماننا نہیں ہے۔ کس کی بنا پر؟ حسد کی بنا پر، کہ ان کے برادری سے یہ نبی نہیں بھیجے گئے۔ فَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، یعنی اللہ تعالیٰ پر ناراضگی کا اظہار، جبکہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر الحمدللہ علی کل حال، کیونکہ اللہ علم و حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں کہ وہ حکیم ہیں، اور مصلحت سے خالی نہیں کیونکہ وہ عالم الغیب ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں ترجمے کا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب کی، بڑی تعداد میں اہل کتاب کی یہ آرزو تھی کہ کاش کہ وہ تمہیں مرتد کر دیں ایمان لانے کے بعد۔ بہت سے کفار کی یہ آرزو تھی اہل کتاب میں سے کہ وہ تمہیں واپس مرتد و بے ایمان کر دیں، تمہارے ایمان لانے کے بعد بھی کافر بنا دیں۔ حسدا من عند انفسہم، ایسا صرف حسد کی بنا پر، من بعد ما تبین لہم الحق، جبکہ حق ان پر آشکارا ہو چکا تھا، واضح ہو چکا تھا۔ اور یہ میں شروع میں بتا چکا ہوں، شروع میں جو لیٹ آئیں لوگ وہ درس کو سن لیں، ابو جہل کا واقعہ، اور اسی طریقے سے حضرت صفیہ کے چچا ابو یاسر وغیرہ اور والد حی بن اخطب کا واقعہ۔ تو اب اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ یہ تمہاری عداوت اور دشمنی میں مبتلا ہیں یہود مدینہ اور اسی طریقے سے عموماً کفار۔ فاعفوا واصفحوا، آپ درگزر کریں، آپ اس فکر میں اور پریشانی میں نہ پڑیں، اسی الجھن میں کہ یہ ہماری عداوت کیوں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس سے اپنے دل کو بھی صاف رکھیں، اور ان کا سے بدلہ لینا، انتقام لینا، ان تمام چیزوں کو ذہن سے نکال دیں۔ فاعفوا واصفحوا، عفو درگزر سے کام لیں، اپنے دل کو صاف رکھیں۔ حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے ان کے خلاف شمشیر بکف ہونے کا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ان کو بھی موقع دے رہا ہے اور تمہیں بھی صبر و استقامت کا احتساب کے ساتھ خوگر بنا رہا ہے۔ اب آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی دشمنی کی وجہ سے پریشان ہونا، اس کو آپ چھوڑ دیں، اور پھر ان کی دشمنی سے نمٹنے کی تیاری میں آپ اپنے آپ کو بر وقت انگیج نہ کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقتی طور پر آپ اپنے اور اہل ایمان کے ایمان کو عملی طور پر مضبوط کریں، استقامت کے ساتھ شرائع اسلام جو فرائض دین ہوں ان کو بجا لائیں۔ تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کریں۔ نماز قائم کرنا صرف فارمیلٹی پوری کرنے کا نام نہیں ہے یا عادتاً پڑھنے کا نام۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے شروط، جن کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے، 6 شرطیں نماز کی کم و بیش، نماز کے شروط، نماز کے ارکان، شروط اور ارکان میں یہ فرق ہے، دونوں میں سے کوئی چھوٹ جائے بھول کر بھی نماز نہیں ہوگی، لیکن شروط نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلی طہارت ہے، قبلہ رخ ہونا وغیرہ، اور اسی طریقے سے دیگر ساری شرطیں اور ارکان کم و بیش 14، اور واجبات، اور مزید کیٹیگری نماز کی بڑھانے کے لیے سنتیں۔ تو اقامت نماز کا مطلب کہ شروط و ارکان اور واجبات پائے جائیں مکمل طور پر، کیونکہ ہمدن واجب بھی چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوگی، اور سنن بھی مزید نماز کے معیار کو بلند کرنے کے لیے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ جب فرض ہو جائے تو ادا کرو۔ وَمَا تَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور جو اچھے بھلے کام بھی تم کرو گے تو ان کا تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں معاوضہ ملے گا۔
تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں تمہیں پورے بے کم اوقات برکت کے ساتھ ملیں گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، مبصر کے معنی میں، اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے اور اس سے باخبر ہے۔ یہاں پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ابن جزی وغیرہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس آیت کے شان نزول کا تعلق یہود مدینہ میں سے حی بن اخطب اور ان کے بھائی ابو یاسر وغیرہ سے ہے، جب انہوں نے عمدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کیا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، یہ واضح ہوتے ہوئے بھی، دوسروں کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے بھی کہ یہ سچے نبی ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین اپنے بندے مومنوں کو اللہ رب العالمین تنبیہ کر رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو کفار کا طریقہ کار ہے اس کو آپ نظر انداز کریں، اور یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ظاہراً اور باطناً وہ تمہارے دشمن ہیں، اور یہ دشمنی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، یا یہ کہ دین اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی صداقت سے بے خبر ہیں وہ، بلکہ وہ باخبر ہیں، جیسے کہا کہ اپنی اولاد کی طرح وہ جانتے ہیں کہ یہ نبی سچے ہیں، یعنی جس طرح ان کو اپنی اولاد کے بارے میں شک و شبہ نہیں کون کس کا بیٹا ہے، اسی طرح انہیں کوئی شک و شبہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اللہ کے رسول ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ لیکن ایسا وہ حسد کی وجہ سے کرتے ہیں، مومنوں سے انہیں حسد ہے کہ ان میں سے یعنی یہود کے طبقے سے یہ نبی کیوں نہیں آئے، جبکہ ان یہودیوں کو اہل ایمان کی فضیلت کا بھی علم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بھی علم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ تب تک صبر کریں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ان کا مقابلہ کرنے یا ان کے خلاف جہاد کا حکم اور اذن نہ مل جائے۔ اور اس سلسلے میں محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں ابن عباس ترجمان القرآن سے کہ کان حی بن اخطب و ابو یاسر بن اخطب من اشد یہود للعرب حسدا، یہودیوں میں سے عربوں سے مراد یہاں پر مسلمان ہیں، مسلمانوں کے سب سے زیادہ حاسد حی بن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب تھے یہود یثرب میں سے، یعنی مدینہ کے یہودوں میں سے، کہ آخر اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنو یعنی عربوں میں سے کیوں بنایا، یہودیوں میں سے کیوں نہیں نبی بنا؟ اور انہی کے روش پر روافض چلتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے فالعیاذ باللہ یعنی ان کے چچا بھائی کو نبی بننا چاہیے تھا۔ یہ حماقت کی انتہا ہے کہ مخلوق اور عاجز مخلوق اپنے رب کے حکموں اور فیصلوں پر اعتراض کرے، اس لیے اللہ رب العالمین کو یہ قبول نہیں ہے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت تو نہیں چھین سکتے تھے یا واپس کروا سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے انتقام دشمنی کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ لوگوں کو مرتد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو لوگ اسلام لے آتے ہیں ان کو مس انڈرسٹینڈنگ، مس گائیڈنگ اور غلط فہمی میں مبتلا کرتے اور مرتد کرنے کی کوشش کرتے جس قدر ان سے ہو سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد کی، انہیں ثابت قدم اور استقامت کے ساتھ ان کی شر اور عداوت سے بچائے رکھا۔ تو ان دو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 109 نازل کی، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ۔ یہ آیات ان دو کے بارے میں نازل ہوئی جیسے دیگر علماء تفسیر اور ابن کثیر وغیرہ نے لکھا۔ من بعد ما تبین لهم الحق، ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا، یہ نہیں کہ وہ جہالت کے اندھیرے میں یا بے خبری میں تھے، لیکن حسد نے ان کو جحود اور انکار پر اکسایا، لہذا اللہ رب العالمین نے ان کی شدید ملامت کی ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مشروع کیا کہ وقتی طور پر وہ صبر کریں، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو ان کے خلاف اعلاء کلمت الحق کے لیے شمشیر بے نیام ہو کر مستعد ہو جائیں۔ اور وقتی طور پر اہل ایمان کو یہ کیا کہ جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں آپ پر ایمان لائیں اقرار کر کے،
اور جو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات نازل کی ہیں، قرآن نازل کیا، اس پر ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب جزیل کے امیدوار رہیں۔ جبکہ ان لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ تورات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کا جب تک عذاب آئے ان پر اس وقت تک آپ صبر سے کام لیں۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہ ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً آپ سنیں گے اہل کتاب سے، یعنی یہود و نصارہ سے جو تم سے پہلے اہل کتاب ہیں، اور مشرکین سے یعنی بت پرستوں سے بہت زیادہ ایذا اور تکلیف دہ باتیں، لیکن یہاں پر اگر آپ صبر سے کام لیں اور تقوی اور بچیں ہر اس چیز سے جو آپ کے دین و ایمان اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے، ہر وہ کام کریں جو آپ پر فرض ہے اور آپ کے دین و ایمان کے لیے تقویت کا سبب ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہی باعث اجر اور ثواب کے کام ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ، اگر آپ صبر اور تقوی سے کام لیں گے تو آپ کے بد اندیشوں اور دشمنوں کی عداوت سازش آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، نہ بد اندیشی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہ آیت بعد میں منسوخ ہو گئی فتح مکہ کے بعد آیات سیف سے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور اسی طرح قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ خیر آیت سیف جس میں جزیہ کا ذکر ہے، اس کے ذریعے یہ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا والی جو شروع کا مرحلہ تھا وہ آیتیں منسوخ ہیں، حکماً نہ کہ تلاوتاً قرآن میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، حضرت ابن ابی حاتم اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ مشرکین مکہ کو درگزر کر دیتے تھے اور اہل کتاب کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور ان کی ایذا پر ثواب کی نیت سے صبر بھی کرتے اور تقوی کا دامن مضبوطی تھے تھامے ہوئے تھے ہمیشہ بھی، پہلے بھی اور بعد میں بھی، کہ اللہ رب العالمین نے کہا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر ان آیات کو عملا کر عفو درگزر سے کام لیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے آیات سیف نازل کر کے جہاد کی اجازت دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ابو جہل یا اس کے جو بھی چیلے تھے ہمنوا میدان بدر میں پیوند خاک کیے، اور اس طریقے سے بدر عظیم کے ذریعے مسلمانوں کو وہ انعام عطا کیا کہ جس کے ثمرے اور پھل اب تک اور تا قیامت مسلمان سمیٹتے رہیں گے۔ اللہ کا فرمان وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ یہاں پر اکسا رہا ہے کہ کرنے کے کام یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض جن سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا شہادتین کا تقاضا پورا ہوتا ہے، اقتضا، اور اس کا تقاضا پورا ہوتا ہے، بنیادی طور پر آپ اس پر توجہ دیں، یعنی آپ اعتقادات کو مضبوط کریں، اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، یہ وہ بیس ہے جس کی بنیاد پر جو بھی بعد میں آپ عمل کریں گے رائے کلمت الحق کے لیے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف سفارہ بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کی شامل حال رہے گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اسی طرح اور وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، یعنی اللہ کی معصیت سے بچیں، اللہ کی فرمانبرداری کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں، اور جو اللہ کی معصیت سے آپ صبر کریں گے اور اللہ کی اطاعت پر آپ صبر کریں گے تو اس کا بلا حساب و کتاب اجر اللہ تعالیٰ کے آپ اپنے لیے محفوظ پائیں گے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب کے اجر دیتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بشرطے کہ یہ صبر بزدلی نہ ہو، صبر اللہ کی معصیت سے بچنے پر
اور اللہ کے فرائض کی ادائیگی پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے کے لیے ہو۔ هذا وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔